اب میں عرض کرنا وا کہ جسمانی معراج اسا جو مننے اسا کہنے تو کیا اندے تو کوئی ساڈے کول دلیل بھی ہے؟ تو دلائل موجود نے جڑے اس بات نو واضح کر دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کلے روح دے نال معراج نہیں فرمایا بلکہ حضور نے روح اور جسم دونوں دے نال معراج فرمایا ہے۔ اور انہاں وچوں سب تو پہلے جو دلیل ہے وہ سبحان الذی اسری بعبدہ دا جو لفظ عبد ہے وہ ہے۔ عبد دا معنی ہوتا ہے بندہ، اور عبد دا لفظ اس انسان دے واسطے استعمال ہوتا ہے جندہ روح بھی ہوئے اور جندہ جسم بھی ہوئے۔ اگر انسان فوت ہو جائے ان دی روح جسم دے وچوں نکل جائے اس نو اسی عبد عربی وچ نہیں کہاں گے۔ تو جدو لفظ عبد آ گیا تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب نو سیر کرائی ہے وہ روح دی بھی ہے اور جسم دی بھی ہے۔ اور جو دوسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے جنت وچوں براق دی سواری بھیجی اور روح نو سواری دی ضرورت نہیں ہوندی، روح نو سواری دی ضرورت نہیں ہوندی۔ اور اگر اسی یہ کہیے کہ حضور دی روح سواری تے ہو کے سوار گئی اور اس نے سفر کیتا ہے تو اس وچ حضور دی شان گھٹ جائے گی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان ود جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جا رہے سا موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا وہ قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے پے نے، زمین تے ویکھیا ہے قبر وچ موجود نے، اور جدو آپ چھٹے آسمان تے گئے نے اوتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود نے۔ تو جنہاں نو حضور نیچے چھوڑ کے گئے نے وہ پہلے پہنچے ہوئے نے اور وہ روح نال گئے نے، سواری تے بہ کے نہیں گئے، اور حضور سواری کے ذریعے بھی لیٹ ہو گئے نے۔ تو اس وچ حضور دی جو شان ہے وہ کم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دی روح اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ وہ حضور دے پہنچن تو پہلے یا بغیر کسی سواری تو اپنی قبر وچوں آپ آسمانہ تے جا سکتے ہیں تو حضور کیوں نہیں جا سکتے؟ تو جو سواری دا آنا ہے وہ اس بات دی دلیل ہے کہ جسم موجود سی، جسم دے واسطے اللہ تعالیٰ نے سواری بھیجی تاکہ میرا حبیب روح اور جسم دونوں دے نال سواری تے بیٹھ کے آوے، اور عزت بھی اس دے نال ہی ہے، شان و شوکت بھی اس دے نال ہی ہے، مقام و مرتبہ بھی اس دے نال ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو شان عطا کرنی ہے۔ اور حضور نو معراج دا دلہا آکھیا جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج دی رات حضور نو دلہا بنایا ہے، اور دلہا جدو سواری تے بیٹھتا ہے تو جسم اور روح دونوں دے نال ہی بہندا ہے، اور اس نو سجایا جاندا ہے، سنواریا جاندا ہے، خوبصورت کیتا جاندا ہے۔ اگر کوئی عیب ہوئے اس نو چھپایا جاندا ہے یا اس نو دور کیتا جاندا ہے۔ تو حضور تا ہے نہیں ہو کہ جڑے ہر عیب تو پاک نے، بلکہ جنہ دے صدقے ساڈے عیب چھپے ہوئے نے، تو پھر انہاں دے واسطے کیوں نہ اللہ تعالیٰ ایسی سواری بھیجدا اور دلہا بنا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو روح اور جسم دونوں دے نال بلایا ہے۔ اور جڑی حضور دی خوشبو والیاں حدیثاں نے اسا سننے کہ حضور جس سائڈ تو جاندے نے خوشبوواں نال وہ رستہ معطر ہو جاتا ہے۔ یہ خوشبو معراج تو پہلے حضور دے کولوں ایویں نہیں آندی سی۔ معراج تو پہلے حضور علیہ السلام دی خوشبو اتنی عام، مشہور، معروف نہیں سی، کسی نو نہیں آندی سی جنی بعد دے وچ آندی سی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو معراج دا دلہا بنایا ہے تو ایسی خوشبو لگائی ہے، ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ اس تو بعد پھر جدرو گزرے نے اس جگہ نو بھی انہاں معطر کر دیتا ہے۔ تو اگر جسم گیا ہی نہیں، اتنی خوشبو کتھوں آ گئی ہے، اتنا پاک کیویں ہو گیا؟ جسم گیا ہی نہیں تھا تو روح تو پہلے ہی پاک ہوندی ہے، اور پھر حضور دی روح دا تو کیا کہنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام جڑے نے آپ جسم دے نال بھی گئے نے اور روح دے نال بھی گئے نے۔ اور تیسری دلیل وہ یہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، خلق کائنات نے فرمایا کہ انہاں دی جڑی اکھ ہے نہ بند ہوئی ہے اور نہ حد تو زیادہ انہاں دی اکھ کھلی ہے۔ اسی جدو کسی نو ویکھنے ساری اکھ پھڑکدی ہے، نہ پھڑکے تھوڑی دیر سے اس نو روک کے رکھیے
تو سانو پریشانی ہون لگ پی، یا پھر زور نال اسی اکھ کھولاں گے، بڑے زور نال کھول کے رکھی رکھاں گے، لیکن پھر بھی اکھ وچ پانی آ جائے گا، ایک وقت بعد سانو اکھ بند کرنی پے گی۔ لیکن حضور دی صفت ہے، آقا علیہ السلام نے اللہ نو ویکھیا ہے، نہ اکھ جمکی ہے، نہ زیادہ پٹی ہے، نہ بند کیتی ہے، ویکھدے ہی رہے نے۔ اس طرح زیارت کیتی ہے، اتنی خوبصورت زیارت کیتی ہے، اللہ نے خود بیان فرمایا میرے حبیب نے مینوں انج ویکھیا ہے، یعنی کہ ویکھن والا بیان کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب نو انج ویکھیا۔ محبوب کدے نہیں بیان کرتا کہ مینوں میرے محب نے ایویں ویکھیا ہے، لیکن یہ الگ اللہ تعالیٰ نے شان اپنے حبیب دی رکھی ہے۔ ویکھ حبیب رہا ہے، محب کہہ رہا ہے میرے حبیب نے مینوں انج ویکھیا ہے۔ جڑا بصر لفظ ہے بے سواد رے، یہ جسمانی اکھ دے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ عربی دے وچ جڑا بصر دا لفظ ہے یہ جسمانی اکھ واسطے استعمال ہوتا ہے، دل دی اکھ واسطے استعمال نہیں ہوتا۔ یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ نو ویکھیا تو ہے، لیکن جسم دی اکھ نال نہیں ویکھیا، دل دی اکھ نال ویکھیا ہے۔ تو جو لفظ بصر ہے، یہ لفظ بصر ہے ہی جسمانی اکھ دے واسطے، دل دی اکھ واسطے لفظ آتا ہی نہیں۔ تو جڑا لفظ جس معنی وچ نہیں آتا، اس معنی وچ کیویں اس میں استعمال کر سکنے ہاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جدو اساں جنت وچ جانا ہے تو سارا نے اللہ نو سر دی اکھاں نال ویکھنا ہے، زیارت کرنی ہے۔ تو اگر سانو اللہ اتنی طاقت ہمت عطا کر سکتا ہے، اسی اس مالک نو سر دی اکھاں نال ویکھیے، تو کیا ساڈے نبی دی اتنی طاقت نہیں ہوئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس نبی نو کتنی شان عطا کیتی ہوئے گی، جس نبی دا کلمہ پڑھ کے اللہ ساڑی اکھاں میں شرف عطا فرما رہا ہے۔ جس غلامی میں ساڑی اکھ آئی ہے تو اس اکھ نو خدا دا دیدار ہو گیا ہے، وہ اکھ والی ذات دی کتنی شان ہوئے گی۔ تو ما زاغ البصر وما طغا، اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو جو معراج کرایا ہے وہ روح مال جسم دونوں دا کرایا ہے۔